بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے، جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق بتائیں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی آتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتبار رکھتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ لیکن اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ جب وہ 3 جاؤں والے درخت پا لیں تو ان میں سے پہلے 3 جاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ اس سے مراد ایسا درخت ہے جو خود روح ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی نخلہ کی طرف رخت سفر باندھا اور وہاں 3 جاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے جاؤں والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو سر انجام دینے کے بعد واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور وادی نخلا کے 3 جھاؤں والے درخت میں سے دوسرا درخت کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلا کے 3 جھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کو کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں ہی جواب دیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس درخت کو کاٹنے کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک بدصورت شکل شیطان عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے خوفناک حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی ایزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس بدصورت شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے ایزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے مت ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ایزا سے اس طرح سے مخاطب ہوئے کہ اے ایزا، میں تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت ایزا جل کر راکھ بن چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رہائش والے 3 جھاؤں کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ ابن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، آئندہ عربوں میں ایزا نہ ہوگی اور نہ ایزا کی عبادت کی جائے گی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔